نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان وصدق رسوله النبي الأمي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات، تھوڑی سی آواز تیز کر۔ اللہ رب العزت دا، بلکہ آج میرا خیال میں اردو میں گفتگو ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے تبلیغی بھائی دور سے تشریف لائے ہیں اور وہ پنجابی نہیں سمجھتے، اور آپ لوگ ہماری اردو تو سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا خاص احسان ہے کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جمعۃ المبارک کے بابرکت موقع پہ مل بیٹھنے کی توفیق بخشی۔ جس ذات نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق بخشی، وہ ذات ہماری حاضری بھی قبول فرمائے۔ امام دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ کی دعوت پر
جن نفوس قدسیہ نے لبیک کہا ان میں سب سے پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر کا ہے، عورتوں میں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ہے، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ کا ہے، کم سن بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا ہے، اور کم سن بچیوں میں حضور کی صاحبزادی حضرت زینب کا ہے، جو میرے آقا کی سب سے بڑی بیٹی ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر کی دعوت پر جس نے اسلام قبول کیا اسے حضرت عثمان کہتے ہیں۔ اور جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، ایمان لائے، قرآن ان کی شان میں کہتا ہے والسابقون الاولون، تو ان والسابقون الاولون میں سب سے پہلا نمبر صدیق اکبر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور پھر حضرت عثمان کو صدیق اکبر نے پکڑا بازو سے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے کہا کہ آقا یہ آج کی میری کمائی ہے۔ لوگ کمائی کرتے ہیں، کاروبار کر کے منافع کماتے ہیں، پیسے کی شکل میں سونا کماتے ہیں، چاندی کماتے ہیں، ہیرے جواہرات کماتے ہیں، اور صحابہ اپنی کمائی میں کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے تھے، اور جو ایمان لاتا تھا صحابہ کہتے تھے یہ ہماری کمائی ہے۔ تو ان کو نہ ماننے والا پتہ نہیں کیا ہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اعلیٰ شخصیات میں سے ہیں کہ جن کو اللہ نے والسابقون الاولون میں شامل فرمایا۔ دوسری بات، بے شمار فضائل حضرت عثمان کے حضور نے اپنی زبان پاک سے بیان فرمایا، یعنی زبان مصطفیٰ کی تھی اور شان حضرت عثمان کی تھی۔ ایک ہے میں شان بیان کروں، ایک ہے کوئی واعظ، کوئی خطیب، کوئی محدث، کوئی مفسر شان بیان کرے، تو اس کی شان بیان کرنے میں مبالغہ آرائی ہو سکتی ہے، اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن نبی جس کی شان بیان کرے اس میں اونچ نیچ نہیں ہو سکتی۔ جتنی شان کا وہ حقدار ہوتا ہے، نبی کسی کا حق رکھتا نہیں ہے۔ صداقت حق تھا صدیق کا، عدالت حق تھا عمر کا، حیا حق بنتا تھا عثمان کا، شجاعت حق تھا علی کا۔ تو جس جس کا حق تھا نبی نے دے دیا، اور میں قرآن سامنے رکھ کے کہتا ہوں ہم کسی کا حق چھینتے نہیں ہیں، جو نبی نے دیا وہ مانتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کا حق جھنڈا بنتا تھا تو نبی نے جھنڈا دے دیا، کسی کا حق مسلح بنتا تھا تو نبی نے مسلح دے دیا۔ یہ نبی ہے، بڑھانی نہیں ہے، گھٹانی بھی نہیں ہے، ٹھیک او نہ ہوئے کہ ہاتھ لاؤتے کوئی منصورہ بات ہے سپیکر ہاتھ لاؤن نال بگڑ جاندہ، بس شرافت نال چل لینا تو جنہ کیا۔ تو میرا نبی کسی کا حق نہیں رکھتا، اور پھر جس کو نبی حق دیتا ہے وہ خوش ہو کے لیتا ہے۔
قرآن نے کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا محبوب جو دے وہ لے لیجئے اور جن سے منع کرے رک جائیے۔ تو صحابہ کو تو براہ راست اللہ فرما رہے ہیں یہ جو دے، ہمیں نے تو حضور کو نہیں دیکھا نا، ہمیں تو قرآن کہہ رہا ہے نا، تو ہم نے قرآن کی ماننی ہے۔ لیکن جب صحابہ سامنے بیٹھے تھے اللہ نے حکم دیا یہ والضحیٰ والا، واللیل کی زلفوں والا، ما ذاغ البصر کی آنکھوں والا، علم نشرح کے سینے والا، رحمت کے خزینے والا، بہت پیارا محمد مدینے والا، ختم نبوت کے تاج والا، عرشوں کے معراج والا، گنہگاروں کی لاج والا، پیارے سے میلاد والا، خلق عظیم کے مزاج والا، حسن و جمال کا پیکر، جو دے لے لو اور جسے جو دے اعتراض نہ کرو۔ آپ سمجھے نہیں ہیں؟ جسے جو دے اعتراض نہ کرو۔ بھئی میں کون ہوتا ہوں حضور کو کہوں کہ آپ نے اس کو یہ کیوں دیا اور اس کو یہ کیوں دیا؟ یہ اللہ کا حق بنتا ہے کیونکہ جو حضور سے بڑا ہو وہ تو حضور کو مشورہ دے، چھوٹے کا حق نہیں بنتا کہ بڑے کو مشورہ دے۔ اللہ کا حق بنتا ہے کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں کیا، کیونکہ اللہ بڑا ہے۔ اللہ کے بعد حضور سے تو کوئی بڑا نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان کے بے شمار فضائل، ایک مقام پہ حضور نے کمال کر دیا۔ حضرت علی کے لیے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ اور حضرت عثمان کے لیے مستدرک حاکم بھی ہے، معرفت الصحابہ میں بھی ہے اور دیگر اور کتابوں میں بھی ہے۔ حضور نے حضرت عثمان کی طرف خود چل کر گئے، مسجد نبوی میں حضور کو سینے سے لگایا اور فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، عثمان دنیا و آخرت میں میرا دوست ہے۔ تو جس کی حضور نے فضائل بیان فرمائے، ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ یہ ٹھیک کہا اور یہ غلط کہا؟ اسی نبی نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان۔ اب آپ سبحان اللہ کہیں تو میں بات تھوڑی سی کھول دیتا ہوں۔ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، اس جملے پہ غور کرنا ہے۔ قیامت والے دن اللہ ہر نبی کا ایک کوئی نہ کوئی رفیق، ہر نبی کا حضور فرما رہے ہیں کوئی نہ کوئی رفیق، اور میرا رفیق جنت میں عثمان۔ بھئی سوچنے والی بات ہے، پڑھے لکھے لوگوں، دانا لوگوں، عقل مند لوگوں، صاحب ایمان ہو لوگوں، آپ تھوڑی سی اس پہ توجہ کریں گے تو لطف آئے گا۔ کلمہ پڑھے عثمان مکے میں، حضرت رقیہ سے شادی ہو مکے میں، سب سے پہلے ہجرت کرے حضرت رقیہ کے ساتھ حبشہ میں، پھر ہجرت کرے مدینے میں، بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے تو مدینے میں، حضور بدر کا پورا حصہ حضرت عثمان کی گود میں رکھے تو مدینے میں، مسجد نبی کی جگہ خرید کر نبی سے جنت کی بشارت لے تو مدینے میں، پھر دوہرا داماد بنے تو مدینے میں، شہید ہو تو مدینے میں، لیکن آقا کہتے ہیں لیکن رفیق ہوگا یہ میرا جنت میں۔ بھئی سوال پیدا ہوتا ہے سارے اعزاز تو ہیں دنیا میں لیکن رفاقت جنت میں کیوں؟ مجھے یوں لگتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ جتنی بھی دوستی پکی ہو آخر موت جدا کر دیتی ہے۔ کوئی جتنا ہی کسی کا رفیق کو نہ ہو، کوئی جتنا ہی کسی کا دوست کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی پیار کسی کا نہ ہو، لیکن موت آخر میاں بیوی کو بھی جدا کر دیتی ہے،
دوست سے دوست کو جدا کر دیتی ہے، رعایا سے بادشاہ کو جدا کر دیتی ہے، اولاد کو ماں سے جدا کر دیتی ہے، ماں کو اولاد سے جدا کر دیتی ہے۔ فرمایا میں اس لیے دنیا کی بات نہیں کرتا کہ دنیا میں جب تک میں رہوں گا تو عثمان میرا رفیق رہے گا۔ مرفیقی فی الجنت عثمان، میں نے جنت کا نام اس لیے لیا ہے کہ جنت میں موت نہیں ہوگی اور جنت میں عثمان ہمیشہ میرا ساتھی رہے گا۔ جنت میں موت نہیں ہوگی اور ہمیشہ عثمان جنت میں میرا ساتھی رہے گا۔ اور حضور کی سنتوں کا پابند، حضور کے طریقوں کا پابند عثمان۔ یہ جو تبلیغی بھائی کہتے ہیں اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، پہلے تو یہی کہتے تھے، آج کل کوئی نے میں نے وقت نہیں لگایا، پتہ نہیں شاید بدل نہ لیا ہو۔ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے حکم کے بغیر مخلوق سے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں پر چل کر کامیابی کا یقین، اور حضور کے طریقوں سے ہٹ کر غیروں کے طریقوں پر چل کر ناکامی کا یقین۔ تو حضور کے نورانی طریقے جتنے عثمان نے پیار سے زندہ کیے نا، نمبر 1 میرے محبوب علیہ السلام عمرے کی نیت سے تشریف لائے، حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین مکہ نے شک پڑ گیا کہ شاید یہ لڑائی کرنے کے لیے آئے ہیں، تو مشرکین نے لڑائی کی تیاری شروع کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچی کہ وہ تو لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں، تو حضور نے حضرت عمر کو بلایا۔ عمر جی یا رسول اللہ، جا کافروں کو سمجھا۔ ویسے سارے صحابہ کافروں کو سمجھاتے تھے، پر جس انداز میں عمر سمجھاتا تھا نا، جا کافروں کو سمجھا۔ حضرت عمر ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کہیں تو میں نہ جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن مشورہ ہے میں جاؤں گا۔ کافروں کو سب سے زیادہ غصہ میرے اوپر ہے، کیوں؟ باقی یہ سارے خود آئے ہیں، مجھے انہوں نے ہاتھوں سے بھیجا تھا، اس لیے میرے اوپر ان کو زیادہ غصہ ہے۔ اگر میں گیا انہوں نے کوئی بات کی، پنجابی جو ٹچ دے دیا، انہاں کوئی چبل ماری نا، میرے کو رہا نہیں جانا، میں پر تلوار اٹھا لوں گا، پھر آپ کہیں نا بات بنے گی، بات بنتی بھی نہیں بنے گی۔ عمر بات تو تیری ٹھیک ہے، کسے بھیجیں؟ حضرت عمر نے یوں اشارہ کیا، وہ جو آنکھیں حیا کے ساتھ جھکا کے بیٹھا ہے، حیا کا کنواں، اسے بھیجیے، عثمان کو بھیجیے۔ تو حضور نے حضرت عثمان کو سفیر بنا کر بھیجا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ملکوں میں سفیر جو بھیجے جاتے ہیں وہ ایرے غیرے نہیں بھیجے جاتے، وہ ملک کی عزت کا سبب ہوتے ہیں، اور سفیر مصطفیٰ کا ہو۔ حضرت عثمان جب پہنچے نا تو حضرت عثمان چادر پہنتے تھے، لنگی پہنتے تھے، ہمیشہ حضرت عثمان اپنے ٹخنوں سے چادر اوپر رکھتے تھے۔ سنت بھی یہی ہے کہ ٹخنے ننگے رکھنے چاہیے۔ تو حضرت عثمان جب پہنچے تو آپ کے ایک عزیز رہتے تھے، انہوں نے حضرت عثمان کے قدموں کی طرف دیکھا تو کہا حضرت یہ مکے کے سردار ہیں، چودھری ہیں، بڑے ہیں، اگر آپ نے اس انداز میں ان سے ملاقات کی تو یہ مذاق کریں گے، آپ ایسا کریں تھوڑی سی چادر اپنی لنگی جو ہے نا یہ ٹخنوں سے نیچے کر لیں، ٹخنے ڈھانپ لیں۔ تو حضرت عثمان نے ایک جملہ کہا، اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں یہاں کہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے حضور کی سنت چھوڑ دوں؟ ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، لڑتے ہیں لڑ جائیں، بھاگتے ہیں بھاگ جائیں، جہنم میں جاتے ہیں چلے جائیں، میری ذات پہ مذاق ٹھٹھا اور استہزاء کرتے ہیں کریں، لیکن میں ان کے سامنے حضور کی سنت زندہ کروں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ آپ کو اور مجھے کیا پتا حضور کی سنتوں کی کیا قدر ہے، صحابہ جانتے تھے حضور کے طریقوں میں کیا برکت ہے۔ تو حضرت عثمان نے حضور کی سنت کا خیال رکھا، آگے پہنچے،
انہوں نے کہا کہ آپ طواف کر لیں، تیرے نبی کو اجازت نہیں ہے۔ تو 2 جملے کہہ کے آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت عثمان نے کہا بے وقوف لوگ ہو تم، میرا نبی یہاں نہیں ہے، حضور یہاں نہیں ہے، اور میں آقا کے بغیر طواف کروں؟ بیت اللہ کو یوں اشارہ کر کے فرمایا بیت اللہ تو بڑا پیارا ہے، لیکن تجھ سے زیادہ ہمیں محمد کا طریقہ پیارا ہے۔ وہ طواف نہیں جس میں حضور کی اجازت نہیں۔ ادھر حضور فرما رہے تھے، ادھر عثمان کہہ رہے ہیں کہ میں حضور کے بغیر طواف نہیں کروں گا، خدا را جملہ ضائع نہ ہو جائے۔ اسی وقت کسی نے حضور کے سامنے کہا، آقا عثمان مزے لے رہا ہوگا، عثمان موج کر رہا ہوگا، عثمان تو طواف کر رہا ہوگا۔ حضور مسکرا کے فرمانے لگے ہرگز نہیں، عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ عثمان کہتے ہیں کہ حضور یہاں نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں میں وہاں نہیں ہوں، جب میں وہاں نہیں تو میرے بغیر عثمان طواف نہیں کرے گا۔ کتنا اعتماد تھا مصطفیٰ کو حضرت عثمان پر۔ آگے چلیں، آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، جو بزرگ بیٹھے ہیں، جنہوں نے اپنی بچیوں کے رشتے کر دیے ہیں، ایک تو دعا کرے، جمعہ کا وقت ہے اور ذی الحجہ کا مہینہ ہے، آپ دعا کریں اللہ ہر بیٹی کے نصیب اچھے فرمائے۔ زور سے کہہ دو آمین یا اللہ، میری ہر بیٹی ہر بہن کے نصیب اچھے فرمائے۔ اللہ کسی میری بیٹی بہن کو دکھ نہ دے، جہاں بھی رہے اللہ آسانی والی سکون والی زندگی عطا فرمائے۔ رشتے کرتے ہیں لوگ تو رشتہ کرنے سے پہلے وہ لوگ چیک کرتے ہیں، یہ بچوں کو سمجھ نہیں آئے گی، سمجھدار لوگوں کو آئے گی کہ ہمارا داماد کیسا ہونا چاہیے۔ داماد ایسا ہو کہ جو مالی طور پہ بھی مضبوط ہو، ہماری بیٹی وہاں پریشان نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا داماد غیرت مند ہو۔ یہ آپ کو بس بات سمجھ نہیں آئی، آئے گی بھی نہیں جب تک میں سمجھاؤں گا نہیں۔ ویسے سمجھ تو آ جانے چاہیے۔ کوئی اس مجمع میں ایسا بندہ ہے جو کہے کہ میری بیٹی کا انتخاب یا داماد میں شوہر وہ ہو جو جس میں غیرت نہ ہو؟ یار بولتے نہیں ہو یار، اب تمہاری خاموشی سے کیا مطلب لوں میں؟ بھائی کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہے جو کہے کہ جسے میں بیٹی کا رشتہ دوں وہ بے غیرت ہو، بزدل ہو؟ جی اتو ہو روے تو بچو ہو روے نہیں نا۔ آپ ایسا رشتہ دیکھتے ہیں نیک بھی ہو، نمازی بھی ہو، غیرت مند بھی ہو، بہادر بھی ہو، اور بیٹی کا خیال بھی رکھے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی اس کی بیوی کو دھکے بھی نہ مارے۔ اللہ، اس کے ہوتے ہوئے کوئی اس کی بیوی کو دھکے نہ مارے، کوئی اس کی بیوی کو پر دروازہ نہ گرائے، اور وہ خود بیٹھا ہو اور اپنی بیوی کو کہے جا حق مانگ کے آ۔ ہم ایسا داماد پسند نہیں کرتے، اور داماد چننے والا مصطفیٰ ہو۔ اور پھر حضور خود کہتے میں نے کوئی رشتہ اپنی مرضی سے دیا بھی نہیں لیا بھی نہیں، جسے دیا ہے وہ بھی خدا کی مرضی سے، جس سے لیا ہے وہ بھی خدا کی مرضی سے۔ اب محمد کی بیٹیوں کے لیے خدا جو رشتے چنے گا وہ خدا کا انتخاب کوئی ایسا تو نہیں ہوتا، جیسے اللہ نے محمد کو نبیوں میں چنا، ایسے حضور کی جماعت کو پورے صحابہ میں چنا، ایسے حضور کے دامادوں کو تمام کائنات کے دامادوں سے چنا، جو حیا میں بھی اعلیٰ تھے، غیرت میں بھی اعلیٰ تھے۔ تو حضرت عثمان سے حضرت رقیہ کا نکاح ہوا، حضرت رقیہ کا انتقال ہوا، تو حضرت عثمان رونے لگ گئے۔ ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ بیوہ ہو گئی۔ اب حضرت عمر چاہتے تھے کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت عثمان کو دے دوں۔ حضرت عمر چل کر آئے حضرت عثمان کے پاس کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں۔
تو حضرت عثمان نے دل میں یہ بات تھی کہ حضور سے ایک نسبت تھی وہ ٹوٹ گئی ہے، اب میں کسی اور سے نسبت جوڑنا نہیں چاہتا۔ تو حضرت عثمان نے یعنی خاموشی میں نہ کر دی۔ تو حضرت عمر آنسو بہاتے ہوئے حضور کے پاس پہنچے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں خود چل کر گیا ہوں، عثمان نے انکار کر دیا۔ اب حضور بولے، فرمایا کیا تو پسند نہیں کرتا کہ تیری بیٹی سے عثمان کو اچھی بیوی مل جائے اور عثمان سے تیری بیٹی کو اچھا خاوند مل جائے؟ نہیں سمجھ آئی؟ تیری بیٹی سے عثمان کو اچھی بیوی مل جائے اور تیری بیٹی عثمان سے اچھا کوئی خاوند تیری بیٹی کو مل جائے۔ تو حضرت عمر سوچنے لگ گئے عثمان سے اچھا تو خاوند ہی کوئی نہیں ہے، عثمان سے اچھا تو حیادار کوئی نہیں ہے، عثمان سے اچھا تو سخیوں کا بادشاہ کوئی نہیں ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس وقت حضرت عمر کہتے ہیں مجھے سمجھ آئی کہ جب میری بیٹی کا نکاح حضور سے ہو گیا، حضور کی بیٹی کا نکاح عثمان سے ہو گیا۔ اب سمجھ آئی کہ حضور سے اچھا خاوند، بولو نا، حضور سے اچھا خاوند حضرت حفصہ کو اور کوئی نہیں ملا، اور حضرت عثمان کو ام کلثوم سے اچھی بیوی نہیں ملی، لہذا حضور کی بیٹی چلی گئی عثمان کے گھر، عمر کی بیٹی آ گئی حضور کے گھر۔ تو نقشہ کیا بن گیا؟ عمر کی بیٹی جب تک عمر کے گھر تھی صرف عمر کی بیٹی تھی، جو ہی حضور کے نکاح میں آئی قیامت تک ہر حلالی کی ماں بن گئی۔ تو آگے چلو، یہ حضرت عثمان 44 لاکھ مربع میل پر حضرت عثمان نے اسلام کا پرچم لہرایا، بھوکوں کو کھانا کھلایا، پیاسوں کو پانی پلایا، شرم و حیا کے دریا بہائے۔ یہ وہ عثمان ہے کہ جسے حضور نے فرمایا عثمان تو وہ شخصیت ہے تیرے سے صرف فرش والے حیا نہیں کرتے، تیرے ساتھ تو عرش کے نوری بھی حیا کرتے ہیں۔ ویسے عثمان سے جو بھی حیا کرے گا ہوگا عرشوں کا نوری یا نوریوں کی صفت رکھنے والا۔ یہ عثمان آج مسجد نبوی شریف میں آئے ہیں، کیا کہنے عثمان کی عظمت کے۔ ایک شاعر نے قلم اٹھایا اور مزہ کر دیا، وہ کہتا ہے کہ سرکار کے دیوانے، مجھے پتا ہے آپ اسی انتظار میں بیٹھے تھے، بغیر سر تو تسی گالی نہیں سن دے۔ سرکار کے دیوانے عثمان کے کیا کہنے، پڑھو سارے سرکار کے دیوانے، سرکار کے دیوان، آپ سارے حضور کے دیوانے ہیں، سرکار کے دیوانے عثمان کے کیا کہنے، پاکیزہ مکرم اس انسان کے کیا کہنے، کرتے ہیں حیا نوری عثمان غنی تیرا، کرتے ہیں حیا نوری عثمان غنی تیرا، محبوب کی بتلائی اس شان کے کیا کہنے، سرکار کے دیوانے، جن کو اللہ نے زبان دی ہے وہ بولے گا سرکار کے دیوانے، سرکار کے اللہ جو زور سے بولے سے فالج کینسر شوگر نہ ہو، سرکار کے دیوانے، سرکار کے دیوانے عثمان کے کیا کہنے، آقا نے بشارت دی جنت میں افطاری ہے، آقا نے بشارت دی جنت میں افطاری
جنت بھی نازاں ہے، اس مہمان کے کیا کہیں، جنت بھی نازاں ہے، اس مہمان کے کیا کہنے۔ اگلا جملہ تو میں خود ہی سبحان اللہ کہہ دوں گا، عثمان قرآن کا ہے، عثمان قرآن کا ہے، قرآن عثمان کا ہے، عثمان قرآن کا ہے، قرآن عثمان کا ہے، قرآن کے کیا کہنے، عثمان کے کیا، قرآن کے کیا کہنے، آواز آئے قرآن کے، اللہ جو زور سے بولے کسی غیر کا محتاج نہ ہو، قرآن کے کیا کہنے، قرآن کے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قرآن کے کیا کہنے، عثمان کے کیا کہنے، قرآن کے، ماشاءاللہ قرآن کے کیا کہنے، عثمان کے، عثمان کے کیا کہنے، سر دستے، سر دستے نبی خاتم، شجر کے سائے میں عثمان کے لیے، اس بیعت رضوان کے کیا کہنے، سبحان اللہ دی چھلانی چاہی دیئے، یہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آج آپ مسجد نبوی شریف میں خطبہ دینے کے لیے تشریف لے کے آئے ہیں، وہ اس منبر پر بیٹھے ہیں جس منبر کو میرے آقا فرماتے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جس منبر پر آقا بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جس منبر پر حضرت ابو بکر بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جس منبر پر حضرت عمر بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جس منبر پر حضرت عثمان آئے ہیں، آپ نے آ کے خطبہ شروع کر دیا۔ صحابہ کی سب سے زیادہ تعداد حج کے زمانے میں حج پہ چلی گئی تھی، مدینے میں کچھ صحابہ موجود تھے، چند صحابہ باغیوں نے آ کے مدینے منورے کا محاصرہ کر لیا اور روڑے پتھر لے کے جیب میں ہاتھوں میں مسجد نبوی شریف میں آ کے بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان نے جو ہی الحمدللہ پڑھا، ایک کونے سے باغی کھڑا ہوا، عثمان ہم تیرا خطبہ نہیں سنیں گے، عثمان ہم تیرا خطبہ نہیں سنیں گے، اچھا اچھا بیٹھ شور نہ کر۔ ابھی وہ کھڑا تھا کہ دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں مسجد نبوی کے ماحول میں شور برپا ہو گیا۔ یہ وہ مسجد نبوی ہے جس کے کونے پہ میرے محبوب کا روضہ ہے، جس کے کونے پہ امی عائشہ کے حجرے میں حضور آرام فرما ہے، جس کے بارے میں آج بھی روضہ رسول پہ لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ روزے پہ لکھا ہوا ہے آج بھی، خبردار اپنی آوازوں کو پست رکھو، اپنی آوازیں بلند نہ کیجئے۔ اور سعودی حکومت کا تو آج بھی جا کے دیکھیے مزاج، جو گاڑیاں مسجد نبوی شریف میں پھرتی ہیں ان کی آواز نہیں ہے، ان کی آواز نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا مزاج ہے کہ اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا
نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا جزاک اللہ اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں اللہ میں طالب علم دعا کرتا ہوں جمعے کا دن ہے مقدس دن ہے اللہ تجھے تیری قدرت کا واسطہ جتنے حضرات آئے ہیں یا آئیں گے جو زور سے سبحان اللہ کہیں آج رات خواب میں حضور کا دیدار ہو تو اٹھے تو پڑھتے جائیں اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی کیوں جیسے میری سرکار ایسا نہیں کوئی جیسے میری سرکار جیسے میری سرکار ایسا نہیں کو میں نے یہ سارا کلام کیوں پڑھا ہے اے در پہ نظر دیکھ اے در پہ نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی سرکار کا سرکار کا ایک دفعہ دائیں ہاتھ کھڑا کر کے پڑھ دو سرکار کا جلوہ ہے سرکار کا جلوہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ جو ہاتھ کھڑا کر کے پڑھ رہے ان کے فالج نہ ہو کینسر نہ ہو یہ ہاتھ جلدی جلدی خانے کعبے کے دروازے کو لگے سرکار کا جلوہ ہے سرکار تماشا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں بے ادبی ہو گئی ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر اللہ سارے اعمال منہ پہ مارے گا بڑے ادب کا مقام ہے پھر مسجد نبوی ان بچوں کو تھوڑا خاموش کریں بیٹا آپ تو میرے دوست ہیں آپ خراب کب سے ہو گئے اللہ اکبر ایک ذرے کے برابر اب کچھ دوستوں نے جو مجھے کئی دنوں سے کہا ہے کہ آپ آج کل کلام بہو چھوڑ گئے ہیں بیان تو اردو میں ہے لیکن میں آپ کے لیے تھوڑا سا کوشش کروں گا کیونکہ بھائی میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو ہوں پہ زور بڑا لگتا ہے میں ٹرخاتا تو نہیں ہوں نا آپ کی طرح ایک حضور کی بے ادبی حضور کی تو بڑی بات ہے آپ کے قدموں سے لگ جانے والی مٹی کے ذرے کی کوئی توہین کرے تسبیح پھری تسبیح پھری تے دلی نیوں پھریا تے کی لینا تسبیح پڑھ کے علم پڑھیا تے ادب نیوں سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے
کڑ کے جاگ بنا دودھ جم دے نہیں بہو باویں لال ہومن کڑ کڑ کے پھر کہہ دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام حضرت عثمان منبر پہ بیٹھے نہیں سنیں گے حتیٰ کہ پتھر مارنے شروع کر دیے اس دوہرے دماد رسول کو ماتھا زخمی خطبہ جاری سینہ زخمی خطبہ جاری سر سے لے کر پاؤں تک لولوہان ہو کر بھی حضرت عثمان خطبہ دے رہے ہیں ایک ظالم آگے بڑھا اس نے حضرت عثمان کے ہاتھ سے وہ آسا چھینا جس آسے کو حضور پکڑ کے خطبہ دیا کرتے تھے حضرت ابو بکر پکڑ کے خطبہ دیا کرتے تھے حضرت عمر خطبہ دیا کرتے تھے اس ظالم نے پکڑا اور پکڑ کے توڑ کے پھینک دیا حضرت عثمان پتھر کھا کر مسکرا کے خطبہ دے رہے تھے جب آسا ٹوٹا تو حضرت عثمان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے رو کے کہتے ہیں تو نے آسا نہیں توڑا تو نے میرے دل کے ٹکڑے کر دیے ہیں کیوں یہ میرے مصطفیٰ کی نشانی ہے یہ میرے آقا کی نشانی تھی ظالم تو نے یہ بھی توڑ دی ہے آخر کار پتھر اتنے مارے گئے لہو اتنا خون نکلا حضرت عثمان بے ہوش ہو کر گر گئے اٹھایا قصر خلافت میں لے گئے اور حضرت عثمان بے ہوش ہیں ادھر سے مدینے کی گلیوں میں باغی اعلان کر رہے ہیں آج کے بعد عثمان مسجد میں خطبہ نہیں دے سکتا یہاں بس نہیں آج کے بعد عثمان مسجد نبوی شریف میں نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتا یہاں تک بس نہیں آج کے بعد حضرت عثمان کو پانی کوئی نہ دے آج کے بعد کھانا کوئی نہ دے وہ بد نصیبو جس نے پوری زندگی پیاسوں کو پانی پلایا آج تم اس کا پانی بند کر رہے ہو جس نے پوری زندگی بھوکوں کو کھانا کھلایا آج تم اس کا کھانا بند کر رہے ہو آج 5 دن گزر گئے پانی بند ہے 10 دن گزر گئے پانی بند ہے 20 دن گزر گئے پانی بند ہے 30 دن گزر گئے پانی بند ہے 35 دن گزر گئے پانی بند ہے حضرت علی شیر جلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ پیغام بھیجا عثمان مجھے لڑنے کی اجازت دیجیے میں دیکھتا ہوں یہ چند باغیوں کا ٹولہ حیدر کی ضربوں کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے اجازت دے میں ذرا خیبر والے ہاتھ دکھاؤں اجازت دیجئے یہاں رک کر ایک بات کروں گا حضرت عثمان فرماتے ہیں ہرگز نہیں بالکل اجازت نہیں یہاں بغیر ترنم کے بات کہوں گا حوصلے سے آپ بھی سنیں میں نے حضرت علی سے کہا کہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے عثمان پر تو وقت ہے مشکل کا تو آپ کیوں پوچھتے ہیں اٹھاؤ تلوار اور لڑو تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے میں نے امیر مانا ہے عثمان کو میں نے حاکم مانا ہے عثمان کو میں نے بیعت کی ہے عثمان پر ہاتھ پر
اگر حاکم وقت ریاست کا والی اجازت نہ دے جہاد کی تو پھر جہاد نہیں ہوتا، فساد ہوتا ہے۔ آج لوگ اپنی مرضی سے جہاد کے فتوے دے رہے ہیں، ریاست کی مرضی کے بغیر۔ یہ فتنۃ الخوارج، کبھی فوج پر حملے، کبھی پولیس کے جوانوں پر حملے، کبھی فوج کے بچوں پر حملے، کبھی سویلین پر حملے، کبھی مساجد پر حملے، کبھی چیک پوسٹوں پر حملے، جبکہ تمام اکابرین پیغام پاکستان کی شکل میں یہ ایک فتویٰ دے چکے ہیں کہ ریاست کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں ہے، اور ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانا حرام ہے۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے فتوے لے کے آ گئے ہیں؟ تم حضرت علی سے زیادہ سمجھدار ہو۔ حضرت علی اجازت مانگتے ہیں، عثمان اجازت نہیں دیتے، اور حضرت علی عثمان کی اجازت کے بغیر تلوار نہیں اٹھاتے۔ اس لیے جو لوگ پاک فوج کے خلاف ہتھیار اٹھا رہے ہیں اور پاک فوج کے خلاف بیانیے بنا رہے ہیں، پاکستان کے خلاف بیانیے بنا رہے ہیں، وہ خدا کا خوف کریں اور اس امت کے حال پہ رحم کریں۔ اس قومی جو پیغام پاکستان قومی بیانیہ ہے، اس کو ہمارے اکابرین نے، ان میں ہمارے مرکزی علماء کونسل چیئرمین جناب حضرت مولانا صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی صاحب، ان کے بھی دستخط ہیں، ان 40 لوگوں میں جنہوں نے محنت کے ساتھ فتویٰ تیار کیا، اور 57 نمبر پر میرے بھی دستخط ہیں کہ ریاست کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں ہے، ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانا حرام ہے۔ حضرت علی اجازت مانگ رہے ہیں، نہیں جی اجازت نہیں۔ اگلا جملہ سنیے، اچھا عثمان مہربانی کر خلافت سے استعفیٰ دے دے۔ ان کا مطالبہ ہے عثمان خلافت چھوڑ دے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں میں حضور کے حکم کا پابند ہوں، میرے آقا نے فرمایا تھا، ابو موسیٰ اشعری گواہ ہے کہ اللہ عثمان تجھے قمیص پہنائے گا، کرتا پہنائے گا۔ کچھ لوگ زبردستی وہ کرتا اتارنے کی کوشش کریں گے، عثمان ہرگز کرتا نہ اتارنا ان کے کہنے پر۔ یہ بات خلافت کی نہیں، بات میرے مصطفیٰ کے حکم کی ہے، جان دے دوں گا، محمد کی مخالفت نہیں کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا عثمان پھر ایسا کرو مدینہ چھوڑ دو۔ فرمایا نہ میں مدینہ چھوڑوں گا، نہ میں خلافت استعفیٰ دوں گا، اور نہ میں لڑائی کی اجازت دوں گا۔ اچھا جی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، 40 دن ہو گئے ہیں، لمبا روزہ، مجھے چند گھڑیاں آرام کر لینے دیجئے۔ حضرت علی گھر آئے، بیٹا حسن جی ابو جی، بیٹا حسین جی ابو جی، تلوار اٹھائیے، حضرت عثمان کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیے، جان دے دینا پر پہرا دیتے رہنا۔ دشمنوں کے پہرے تو کوئی نہیں دیتا۔ عثمان کے دروازے پر حضرت حسن کھڑے ہیں، عثمان کے دروازے پر حضرت حسین کھڑے ہیں۔ علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے۔ آواز نہیں آ رہی؟ پہرا دے کر عثمان کا علی زادوں نے بتلایا، تحفظ کر کے عثمان کا علی زادوں نے بتلایا، جو رکھے بغض عثمان سے
وہ علی والے نہیں ہوتے، جو رکھیں بغض عثمان سے وہ علی والے نہیں ہوتے۔ پڑھیے علی سے چاہنے والوں کے دل کالے، آواز آئے، علی کے چاہنے والوں کے وہ دل کالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے۔ تحفظ کری کہ عثمان کا، تحفظ کری کہ عثمان کا علی زادوں نے بتلایا، جو رکھیں بغض عثمان سے وہ علی والے، آواز آئے، وہ علی والے، وہ علی والے۔ حضرت علی کے لخت جگر، سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ کے نور نظر، میرے نبی کے کندھوں پہ سواری کرنے والے شہزادے، میرے آقا کی گود میں کھیلنے والے شہزادے، میرے محمد کا خون، یہ دونوں اپنے خالو کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پہرا دے رہے ہیں۔ ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو خواب میں حضور آ گئے، آنکھ لگی تو خواب میں میرے محبوب آ گئے، ساتھ حضرت ابو بکر بھی آ گئے، ساتھ حضرت عمر بھی آ گئے، ساتھ حضرت میرے آقا کے دیگر یار بھی آ گئے۔ حضور کو دیکھا حضرت عثمان نے، کھڑے ہو کے رو کے کہنے لگے، آقا جس کنویں کو خرید کے میں نے مسکینوں غریبوں کے لیے وقف کیا تھا، آج 40 دن ہو گئے میرا پانی بند ہے۔ حضور نے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے فرمان لگے، عثمان غم نہ کر، میں تجھے جنت میں افطاری کی آج شام دعوت دینے آیا ہوں، آج تیرا امتحان ختم ہو جائے گا، آج لمبا اگر روزہ رکھا ہے تو افطاری بھی کمال کی ہوگی، میرے ساتھ جنت میں ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کھلی، حضرت عثمان نے اپنی بیوی حضرت نیلہ سے فرمایا، میرا وہ پجامہ لے کے آ جو میں نے کبھی زیب تن نہیں کیا۔ حضرت عثمان کو کہ لنگی پہنتے تھے، چادر پہنتے تھے، لیکن آج حضرت عثمان نے پجامہ منگوایا، کیوں؟ عثمان کو پتا تھا حضور دعوت دے کے گئے ہیں، شہادت اب ضروری ہے۔ ویسے حضرت عثمان پوری زندگی میں 2 دعائیں مانگتے تھے، اللہ زندگی سعادت کی دے، موت شہادت کی دے۔ عثمان نے جو انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اس پر بھی یہی 2 جملے لکھے ہوئے تھے، اللہ زندگی سعادت کی چاہیے اور موت شہادت کی چاہیے۔ ادھر میں اپنے ذوق میں کہتا ہوں وقت زیادہ ہو رہا ہے، حضرت حسین غور سے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے تصورات کی دنیا میں اپنے مرشد اپنے پیر حسین سے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ فرمایا دیکھ رہا ہوں بھوکھا رہ کے قرآن کیسے پڑھتے ہیں، پیاسا رہ کے نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کبھی حسین پہ ایسا وقت آ جائے، میں سیکھ رہا ہوں اگر میرا بھی پانی بند ہوا میں بھی عثمان کی طرح قرآن پڑھوں گا یا نماز پڑھوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب بلوائی بے ایمان، اب عثمان نے جو پجامہ پہنا اس لیے کہ پتہ تھا میرے اوپر حملہ ہوگا، جب حملہ آور حملہ کریں گے میری لاش کی بے حرمتی کریں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ پوری زندگی عثمان نے اپنے حیا کا پہرا دیا ہے، کہیں چادر کی وجہ سے میری سطر نہ کھل جائے، میرے حیا پر داغ نہ آ جائے، کٹ جاؤں پر میرا محمد کا دیا ہوا حیا قائم رہنا چاہیے، میرا پردہ قائم رہنا چاہیے۔ ادھر سے باغیوں کا ٹولہ دروازے کی طرف سے آیا، دیکھیا یہ حیدری خون،
یہ حیدر کا خون کھڑا ہے. حضرت امام حسن حسین طلحہ زبیر کے بیٹے کھڑے ہیں. امام حسن فرماتے ہیں او خبردار، جس دروازے پر حیدر آ جائے یا حیدر کا خون آ جائے کوئی زبردستی اندر جا نہیں سکتا. بہت دور کا جملہ کہہ دیا. جس دروازے پر حیدر کھڑا ہو یا حیدری کھڑے ہوں زبردستی اندر کوئی نہیں جا سکتا. بھیڑ ہوئی، لڑائی ہوئی، حضرت امام حسن حسین زخمی ہو گئے لیکن اندر نہیں جانے دیا. پیچھے سے باغی مکان پر دیوار پھلاند کے 4 دیواری پھلاند کر اندر آئے. حضرت عثمان قرآن پڑھ رہے ہیں کیونکہ قرآن عثمان کا ہے، قرآن عثمان کا ہے، عثمان قرآن کا ہے. اس قرآن کے کیا کہنے، عثمان کے. ایک ظالم نے آ کے حضرت عثمان کی داڑھی پکڑ لی، دوسرے نے آ کے لوہے کی لٹھ ماری حضرت عثمان کے سر میں، ایک نے سینے پہ حملہ کیا. اب حضرت عثمان کا خون نکلا. اللہ نے ہر نیک اپنے نیک بندے کا خون اس کے روٹ کو مقرر کر دیا ہے. کسی کے خون کا روٹ بدر کا میدان مقرر، کسی کے خون کا روٹ احد کا میدان، کسی کے خون کا روٹ مسجد نبوی کا مصلی، کسی کے خون کا روٹ کوفہ کی جامعہ مسجد، کسی کے خون کا روٹ تبوک کا میدان، کسی کے خون کا روٹ مکے کی گلیاں، کسی کے خون کا روٹ کربلا کا میدان، کسی کا روٹ اللہ کا قرآن. واہ عثمان تیری شان. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون نکلا. چلتا 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 قرآن کی اس آیت پہ آ کے رک گیا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اے عثمان کا پانی بند کرنے والوں، عثمان کا کھانا بند کرنے والوں، عثمان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والوں، سنو عثمان کا عقیدہ. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، مجھے میرا اللہ کافی ہے. کون کافی ہے؟ بولو بولو کون کافی ہے؟ ہمیں بھی اللہ، ہمیں بھی اللہ، اللہ ہمیں بھی اللہ کافی ہے. حضرت عثمان کا خون گرا قرآن پر. کل شہداء سے اللہ گواہی لے گا. ہاں بھی تو شہید، جی میں شہید. گواہ کون؟ بدر کی زمین. ہاں تو شہید، جی میں شہید. گواہ کون؟ احد کا میدان. ہاں جی تو شہید، جی میں شہید. گواہ کون؟ مسجد نبوی کا مصلی. ہاں بھی تو شہید، جی میں شہید. گواہ کون؟ کوفے کی جامعہ مسجد. ہاں جی تو شہید، جی میں شہید. گواہی پیش کر. کربل کا میدان. عثمان تو شہید، جی میں شہید. گواہ پیش کر. عثمان کہے گا تیرا قرآن. تو یہ عثمان ہے. 3 دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش بے کور و کفن پڑی رہی. 3 دن جن کا پانی بند ہے ان کو خراج تحسین پیش کرنا میرا حق ہے. اور جس کا 40 دن پانی بند ہے وہ میری قوم کو یاد کیوں نہیں ہے؟ اس لیے میرے دوستو، آخر کار حضرت عثمان کو رات کو اٹھایا گیا، آپ کا جنازہ ادا کیا گیا. اور جب جنت البقیع میں صبح دیکھا کہ قبر کہاں ہے تو اماں حلیمہ کے پہلو میں سو رہے تھے. تو اللہ کریم ہم سب کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے. آئندہ جمعہ انشاءاللہ حضرت فاروق اعظم کی شان پر ہوگا.